ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ دنوں اور مہینوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چنتا اور پسند کرتا ہے، اور اپنے ارادے کے مطابق اور اہل بصیرت کی یاد دہانی کے لیے بعض زمانوں کو فضیلتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ عزیز یعنی بڑا زور آور اور غفار بڑا بخشنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے چنیدہ و پسندیدہ رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک کہ شب و روز کا سلسلہ چلے۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو، اس کی رحمت اور احسان کے اسباب کے در پہ ہو، اس کے فضل و خوشنودی کے موسموں کو غنیمت جانو، اور ان چیزوں میں کوشش کرو جو تمہیں اس کی جنت سے قریب کریں اور اس کے جہنم سے تمہیں دور کریں۔ مسلمانوں، بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے جگہوں اور زمانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے جسے چاہا ہے اسے مزید فضل و احسان سے مخصوص کیا ہے۔ اور اے اللہ کے بندو، یہ دیکھو تم آج عشرہ ذی الحجہ کا استقبال کر رہے ہو، جن میں الہی نوازشیں اور ربانی عطیے ہیں۔ تم ان کی مہکتی ہواؤں میں سانسیں لے رہے ہوگے اور اس کے جھونکوں کی خوشبو سے محظوظ ہوگے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم فضیلت والے، سب سے بلند شان والے اور سب سے بڑھ کر اجر والے ایام ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھلائیوں کے پانے اور درجات کی بلندی کا منبع ہیں، اور نیکیوں کے حصول، برائیوں کے مٹانے اور چھوٹی ہوئی اطاعتوں کے تدارک کا موقع ہیں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں اور رحمتوں کے فیضان کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور یہ وہ مقرر ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے خبر دی ہے۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ اس کے ایام زمانے کے نفیس ترین جھونکوں اور ان پاکیزہ ترین چیزوں میں سے ہیں جن سے دل آباد ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عمل مبارک اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ دنوں میں اور کوئی دن نہیں جو ان کے مماثل ہوں، اور نہ اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی ان کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر ان میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مومنوں، یہ ایام ان فضیلتوں سے اس لیے مخصوص ہیں کہ ان میں امہات العبادہ یعنی اہم عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، اور ایسا دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی دوسرے دنوں میں آسان ہوتا ہے۔ اور ان ایام میں جن عظیم ترین اعمال پر انسان کو حریص ہونا چاہیے ان میں یہ ہیں نیت کی تجدید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ کہ اعمال ان دونوں کے بغیر قبول نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا اور کسی کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہے۔ اسے
مسلم نے روایت کیا ہے ان 10 ایام میں مشروع ہے کہ جلد سچی خالص توبہ کی جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض و واجبات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کی پابندی کریں کہ یہ سب سے افضل چیزیں ہیں جن سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے ان ایام میں تمہارے رب کے نزدیک سب سے عظیم اور پاکیزہ ترین نیک اعمال اس بیت اللہ الحرام کا حج ہے، اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے جس کے احاطے میں پہنچنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اور یہ حاجیوں کے دل ہیں، انہوں نے بیت عتیق کا قصد کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کے وفود دور دراز کی تمام راہوں سے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں سے خیر عظیم اور ثواب کثیر کا وعدہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اس دوران میں بیوی سے جمع نہ کیا اور نہ گناہی کی کوئی بات کی وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو جان لیں کہ حج عمرے میں ایک مرتبہ ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اس عظیم عبادت کی ادائیگی میں جلدی کریں اور دنیا سے کوچ کرنے سے قبل اپنی عمروں سے فائدہ اٹھا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے لیے جلدی کرو، یعنی فرض حج کے لیے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا درپیش ہو سکتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور استطاعت میں سے اس زمانے میں حج کی تصریح یعنی پرمیشن کا حصول ہے جس کی شرط اس کے مخصوص اداروں نے شرعی مسائل کے حصول کے لیے لگائی ہے، اور کبار علماء کونسل کی طرف سے صادر ہونے والے بیان نے زور دیا ہے کہ حج کی تصریح نکالنے کی پابندی کی دلیل عبادتوں اور شعائر کی ادائیگی میں بندوں پر آسانی پیدا کرنا اور ان سے حرج کو دور کرنا ہے جسے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے، اور شریعت آئی ہے کہ مصلحتیں بہتر اور زیادہ ہوں، مفاسد دور اور کم ہوں۔ مسلمانوں ان ایام میں جو چیزیں مشروع ہیں ان میں ان 10 ایام میں 9 دنوں کا روزہ ہے اور ان میں سب سے افضل عرفہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید جن میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے محبوب ہو ان 10 ایام سے زیادہ، چنانچہ ان میں خوب تحلیل و تکبیر اور تحمید کرو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ مبارک ایام ہیں اور بھلائی سے پر اوقات ہیں، ان کی کما حقہ قدر کریں اور ان میں اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عشرہ ذی الحجہ کو سب سے افضل دنوں میں سے بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ملک قدوس اور سلام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول مخلوقات میں سب سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے نیکو معزز آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں ان ایام کے اختتام پر مسلمان جن سب سے بڑے اعمال سے اللہ کا تقرب حاصل
حاصل کرتے ہیں ان میں 10ویں دن قربان کرنا ہے اور 10ویں دن قربانی کرنا ہے، اور جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ کے شروع ہونے سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اسلام کے مثالی آداب اور بلند اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ زندگی میں جو کچھ گناہ ہو گیا اسے اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اور جو زندگی باقی ہے ان میں اچھائیاں کرو، اور جان لو کہ عبادت عظیم ترین اعزاز ہے جس سے اللہ عبادت گزاروں کو نوازتا ہے اور جن سے متقیوں کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو مبارک اور پھر مبارک ہو اسے جو ان 10 ایام سے فائدہ اٹھائے اور محنت کر کے ان ایام کو غنیمت جانے تاکہ اجر و ثواب پائے۔ محنت و کاوش سے کام لو کہ یہ تھوڑے دن ہیں، ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ان کا بڑا اجر باقی رہے گا۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، یہ آپ اللہ کے حرمت والے گھر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے لیے راہیں آسان کر دی گئی ہیں۔ بنا بری اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے مزید فضل کا سوال کریں، اور نعمت و امن و امان اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمدہ خدمات اور کاوشوں کے سایہ تلے بھلائیوں کے وسائل اور عبادتوں کی ادائیگی کو آسان کر دیا، جن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس مملکت سعودی عرب کو بخشی ہے، اور جسے اللہ نے حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا ہے تو اس نے خدمات و سہولیات کا ایک کامل نظام پیش کیا ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی آسانی کے لیے اور پوری گرم جوشی اور اعزاز کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے ساری راہیں مہیا کی ہیں تاکہ وہ پوری آسانی، سکون اور اطمینان سے اپنا حج ادا کر سکیں۔ اس توفیق یافتہ ملک میں اپنے سربراہوں کے لیے ان کی ہدایات اور زبردست نگرانی پر ہر اس قیمتی سے قیمتی چیز کے خرچ کرنے پر جس سے اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہوتی ہے، ہم اس مقام سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی، اللہ کے گھر کے حاجیوں اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ اور بھرپور ثواب سے نوازے، ان کی کوششوں میں برکت دے اور انہیں ان کے میزان حسنات میں رکھے۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اس پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر اور ان کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں ان کی بیویوں پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور احسان سے۔ اے اکرم المکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، دین کے قلعے کی حفاظت کر، اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن و پرسکون اور خوشحال و فارغ البال بنا۔ اے رب العالمین، اے اللہ حاجیوں کے لیے ان کا حج آسان کر، ان کے حج کو حج مقبول بنا، ان کی کوششوں کو قبول کر، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور حج کی ادائیگی کے بعد انہیں ان کے ملکوں کو صحیح سلامت اور کامران لوٹا۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا، ہماری مقدسات کا اور ہمارے امن و امان کا برا چاہے تو اسے اس کے اپنے نفس میں الجھا دے، اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی سازش کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد اور ان کے اعوان و انصار کو ہر اس چیز کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور
حرمین شریفین اور ان کے زائرین کے لیے یہ جو کچھ صرف کر رہے ہیں اس پر انہیں خوب اجر و ثواب سے نواز، اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو اچھے بدلوں سے نواز۔ اے اللہ ہماری سرحدوں پر ہماری سیکورٹی کے افراد کی مدد کر، اے اللہ ہماری سرحدوں پر ہماری سیکورٹی کے افراد کی مدد کر، تو ان کا مددگار و معین اور مؤید و ظہیر ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو تو اپنے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کو تو اپنی خوشنودی کے مطابق عمل اور ان کو تو اپنی خوشنودی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمارا ہر گناہ بخش دے، ہر غم زائل کر دے، ہر قرض چکا دے، ہمارے ہر آزمائش میں پڑے شخص کو عافیت دے دے، اور ہر بیمار کو شفا دے دے، ہمارے ہر بڑے بیٹے کی اصلاح فرما، ہر میت پر رحم کر، اور ہر وہ دنیاوی ضرورت جس میں تیری رضا اور ہماری مصلحت ہو اسے پورا کرنے پر ہماری مدد کر۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو اللہ کا خوب ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کر، اور ہماری آخری بات یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔